بسم الله الرحمن الرحيم فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 19 سے 26 تک کی تلاوت آپ حضرات نے سنی، اور چونکہ مضمون ایک ہی ہے اس لیے زیادہ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں۔ گزشتہ کل قیامت کا امکان کہ قیامت آئے گی اور یہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ جملے کہتے ہیں کہ اچھا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے اور ہڈی بن جائیں گے، ہمیں اور ہمارے پچھلے باپ داداؤں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جی ہاں، اور تم ذلیل بھی ہوں گے، تمہیں ذلت سے بھی دوچار ہونا پڑے گا۔ اب فرماتے ہیں کہ قیامت کے کچھ واقعات ابھی تو کچھ ہوا نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک یعنی جیسے آپ حضرات بار بار سنتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھی گئی ہے، اور قرآن پاک قدیم کتاب ہے، اور قدیم کا مطلب جس کی ابتدا نہیں ہے۔ جیسے اللہ کی ابتدا نہیں، ویسے ہی قرآن پاک کی ابتدا نہیں ہے، ازل سے ہے ابد تک ہے، اور اللہ جل جلالہ اس میں خبر دے رہے ہیں جو ابھی ہوا نہیں ہے۔ بعض واقعات اللہ پاک ماضی کے صیغے کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے، حالانکہ ہوا تو نہیں ہے۔ تو ماضی کے ایک مستقبل میں کام ہوا نہیں ہے، ہزاروں سال کے بعد ہوگا، اور صیغہ ماضی کا استعمال کر رہے ہیں۔ علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ اتنا یقینی ہے گویا کہ یہ ہو چکا ہے، حالانکہ ابھی ہوا نہیں ہے۔ تو اب یہ واقعات کہ تم ذلیل بھی ہوگے، اور زجرہ کہتے ہیں وہ آواز جو جانوروں کے لیے بولی جاتی ہے۔ جانور جب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں عربی زبان میں، تو اس کے لیے جب مویشی ایک آواز لگاتے ہیں سارے جانور اٹھ جاتے ہیں، زجرہ اس کو کہا جاتا ہے۔ یہاں ترجمہ حضرات نے للکار سے کیا ہے، زجرہ للکار۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا سور دوبارہ جب پھونکا جائے گا، پہلے سور میں سب ختم ہو جائے گا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، آسمان ختم، ستارے ختم، سورج ختم، چاند ختم، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، پہاڑ اٹھتے پھریں گے، لوگ سب مر جائیں گے۔ پہلے سور میں یہ واقعات ہوں گے، اور اس کے بعد دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک للکار ہوگی، واحدہ ایک، زجرہ للکار، ایک للکار ہوگی۔ جب ایک للکار ہوگی تو بس سب زندہ ہو جائیں گے۔ اب کیسے زندہ ہوں گے وہ اللہ کو پتہ ہے۔ ہم کیسے پیدا ہوئے، ہم کیسے پیدا ہوئے، وہ تو اللہ نے بتایا کہ ایسے ایسے پیدا ہوئے۔ تو اللہ جل جلالہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بارش کیسے ہوئی؟ کہ اللہ کے حکم سے ہوئی۔ کہ جی 14 اگست کو ایسی بارش ہوگی، 15 اگست کو پورا کراچی ایسا ہو جائے گا، اور جی بس طوفان بس قریب ہے، بس ان قریب، بس سب تباہ ہونے والے، سمجھے نا؟ اور لوگ سارے سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، لیکن ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ کی چاہت ہر چیز پر غالب ہے۔ پھر علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ پاک اسرافیل علیہ السلام کے سور کے بھی محتاج نہیں، اس کے بغیر بھی اللہ ختم بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بغیر اللہ زندہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ایک رتی برابر بھی کسی سبب کے محتاج نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا؟ ان کی ماں نے شادی تو نہیں کی، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ گئے گریبان میں پھونکا اور حمل ہو گیا۔
اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام کے پھونک کے بھی محتاج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک ان کے محتاج ہے۔ حضرت حوا کو کیسے پیدا کیا؟ تو اللہ پاک پیدائش کے اندر اس ترتیب کے محتاج نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کے اندر اللہ کسی کے محتاج نہیں۔ اب یہ قیامت کے دن ہاتھ بولیں گے تو اللہ پاک نے جو قوت گویائی، بولنے کی طاقت رکھی ہے اللہ پاک نے، تو یہ نہیں کہ یہ زبان کا کوئی خاصہ ہے، نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں، کتنی اچھی اچھی زبانیں ہوتی ہیں، لیکن بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے۔ کان کا پورا سسٹم صحیح ہوتا ہے، لیکن سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے۔ آنکھیں بالکل صحیح ہوتی ہیں، لیکن دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا، یہ سارا سسٹم اس کا صحیح ہوتا ہے، لیکن دماغ سے اللہ پاک سوچ چھین لیتے۔ کتنے سارے لوگ، کتنے ہوشیار لوگ، قابل لوگ، لیکن آخری عمر کے اندر پھر اللہ آخر عمر کے بھی محتاج نہیں، جوانی کے اندر اللہ پاک یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو چھین لیتے ہیں۔ تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ایک للکار ہوگی جس سے یہ سب زندہ ہو جائیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے، ینظرون، حضرات ترجمہ کرتے ہیں دیکھ رہے بھال لے ہوں گے، یہ وجہ سے سب زندہ ہو جائیں گے۔ اچھا، اب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب یہ زندہ ہو جائیں گے، ہائے ہائے ہماری بربادی، یہ تو لگتا ایسا ہی ہے کہ یہ تو وہی دن ہے جو نبی ڈرایا کرتے تھے، یہ تو لگتا وہی دن آ گیا۔ تو وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین ھذا یوم الفصل الذی، اب فرشتے کہیں گے ہاں یہ وہی فیصلے کا دن ہے جو دنیا کے اندر جھٹلایا کرتے تھے، منہ پھیر لیتے تھے، اور تمہارے پاس ٹائم نہیں تھا، وقت نہیں تھا، ماننے کو سننے کو وقت نہیں تھا، منہ پر احشو، تو پھر اعلان ہوگا جمع کرو ان کو، لے آؤ ان کو بھی اور ان کے جوڑوں کو بھی، ازواج کا لفظ ہے۔ تو حضرات اس کے مختلف ترجمے کرتے ہیں، جمع کر لو ان کو یعنی مقتداؤں کو، وَأَزْوَاجُهُمْ ان کے ہم ذہن لوگوں کو، تو پرانی اردو میں اس کو ہم مشرب کہتے ہیں، ہم ذہن، ان کے مقتداؤں کو، ان کے سرداروں کو، ازواجہم ان کے ماننے والوں کو۔ دوسرا ترجمہ، ان کو بھی جمع کرو اور ان کی جو کافر بیویاں تھیں نا ان کو بھی جمع کرو، مشرکوں کو اور ان کی بیویوں کو بھی جمع کرو۔ اور تیسرا ترجمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، 966 کسی کی گاڑی ہے اور غلط کھڑی ہوئی ہے، BKD 966، جا کر کے وہ ہٹا دیں ذرا، جن کی گاڑی ہے BKD 966 وہ ہٹا دیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ ان کو بھی جمع کرو اور ان کے ہم ذہن لوگوں کو بھی جمع کرو، ان کو بھی جمع کرو، ان کی بیویوں کو بھی جمع کرو۔ اور ایک ترجمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کر رہے ہیں، کہا ان کو بھی جمع کرو، جن جن حرکتوں میں یہ شریک تھے ان حرکت والوں کو بھی جمع کرو۔ جی کیا مطلب؟ کہ سود کے استعمال والے جتنے بھی تھے ان سب سود والوں کو جمع کرو، بدکاروں کو بدکاروں کے ساتھ جمع کرو، بدکاروں کو جو جس حرکت میں مبتلا تھے اس حرکت والوں کو ان کے ساتھ جمع کرو، اور جن کی یہ پوجا کرتے تھے، شیطانوں کی، بتوں کی، جن جن کی یہ پوجا کرتے تھے ان سب کو جمع کرو، اور پھر ان کو دوزخ کا راستہ دکھاؤ، لے جاؤ ان کو دوزخ کی طرف۔ اب جب دوزخ کی طرف ان کو لے جائیں گے تو پھر کہیں گے کھڑا کرو ان سب کو، اللہ اکبر، یہ عجیب عجیب وہ ہیں، حالات ہیں، کھڑا کرو ان کو، ان سب سے پوچھ ہوگی، ہر ایک آدمی سے ہر ایک چیز کی پوچھ ہوگی۔ پھر قرآن پاک کی ایک آیت میں آپ حضرات سنتے ہوں گے، یہ ہم پڑھتے ہیں اس میں سورہ رحمان میں، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، انسان اور جنات سے اس کے گناہ کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ اور کل بھی آپ کو میں نے ایک آیت پڑھ کے سنائی تھی 14ویں پارے کی، تیرے رب کی قسم میں ان سب سے پوچھوں گا، اور یہاں پر بھی فرما رہے ان کو کھڑا کر دو، ان سے پوچھ ہوگی۔ تو کئی کہہ رہے ہیں پوچھ نہیں ہوگی، کئی کہہ رہے ہیں پوچھ ہوگی، تو ان دونوں باتوں کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، قرآن پاک کی آیتوں کے اندر آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جی ایسا ٹکراؤ ہے کہ جی یہاں ایک جگہ کہہ رہے ہیں یہ پوچھ گچھ ہوگی، ایک جگہ کہہ رہے ہیں پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔
کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ چونکہ قیامت کے دن بڑا دن ہے، بعض اوقات ان سے ہر چیز پوچھی جائے گی لوگوں کے سامنے بدنام کرنے کے لیے، اس لیے نہیں پوچھی جائے گی کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، فرشتوں کو پتہ نہیں ہے، اس لیے لوگوں کے سامنے کھولنے کے لیے، ان کے چھپے ہوئے رازوں کو کھولنے کے لیے لوگوں کے سامنے پوچھا جائے گا، ہاں بتاؤ تم تھے نا، وہی باتیں تھی نا تمہارے اندر، ذرا بتاؤ اپنے گناہوں کے بارے میں۔ اور جس جگہ فرمایا کہ نہیں پوچھا جائے گا، تحقیق حال کے لیے نہیں پوچھا جائے گا کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں ذرا بتائیے تو صحیح، نہیں، اس لیے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ اس لیے پوچھا جائے گا تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھئی تم نے کیا کیا حرکتیں دنیا میں کی تھی۔ اچھا، ذرا ایک دوسرے، تم دنیا میں کہیں پھنس جاتے تھے، تم ایک دوسرے کی بڑی مدد کرتے تھے، ذرا تھوڑا سا اٹھو نا، ایک دوسرے کی مدد کرو، تم میں سے کون کھڑا نہیں ہوتا، مدد کیوں نہیں کر رہے ایک دوسرے کی؟ نہیں، آج تو سب تابع دار ہو گئے، سب کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ ایسا دن ہے جب آدمی تھوڑا سا سوچنے پہ آتا ہے تو آدمی کو اپنی فکر لگ جاتی ہے کہ میرا کیا ہوگا، میری قبر کا کیا ہوگا، میرے سوال جواب کا کیا ہوگا، اس لیے کہ وہاں تو کوئی ہوگا نہیں، دنیا کے اندر تو کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، دلاسا دینے کے لیے ہاتھ رکھ لیتا ہے، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، لیکن وہاں تو اس قسم کی کوئی بھی چیز نہیں ہوگی۔ تو اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں فرمائیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حساب کتاب کی آسانی کی دعا مانگی ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا معاملہ آسان کر دے۔ اس لیے ہر کسی آدمی کے قدم ہٹ ہی نہیں سکتے، ان سے چند سوالات ہوں گے، بتاؤ جوانی کیسے گزاری، عمر کن کن مشغلوں میں خرچ کی ہے تم نے، ذرا یہ بتاؤ پیسہ کہاں سے آیا تھا، پھر یہ بتاؤ گیا کہاں تھا، اور پھر یہ بتاؤ تمہیں جو آسمانی باتیں پتہ تھی نا، تم نے کیا کیا اس پہ عمل کیا۔ تو یہ سوالات ایسے سوالات ہوں گے کہ ہم میں سے ہر ایک سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، کہا کہ بھئی ذرا بتاؤ تم نے یہ چیزیں تمہاری کیا ہوئی۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے اور آخرت کے معاملات آسان فرمائے۔ تو یہ ان آیتوں کا خلاصہ تھا، ذرا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تم سب کو زندہ کیا جائے گا اور تم ذلیل بھی ہوگے، بس وہ تو ایک للکار ہوگی، ایک زوردار آواز ہوگی، جس کے بعد اچانک سارے ہولناک مناظر سب زندہ ہو کر کے سب ایک کھڑے ہو جائیں گے اور ایسے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے یہ تو ہماری بربادی ہو گئی، یہ تو لگتا ہے کہ حساب کتاب کا دن ہے۔ جی ہاں، یہی وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔ فرشتوں سے کہا جائے گا جمع کر لو ان کو بھی، اور ان کے ہم مشربوں کو، ان کے ہم ذہن لوگوں کو، ان کی بیویوں کو، یا پھر ان کے جو حرکتوں میں ان کے ساتھ شریک تھے، ان سب کو جمع کر لو، اور ان کے ساتھیوں کو بھی، اور ان کے ساتھ جو شیاطین تھے جن کی عبادت کرتے تھے ان کو بھی، پھر سب کو دوزخ کا راستہ دکھاؤ، فہدوہم ہدایہ دی، راستہ دکھانا، لیکن مطلب لفظی ترجمہ تو یہ ہے، اور حاصل مفہوم اس کا یہ ہوگا ان کو دوزخ کی طرف لے آؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، اس لیے کہ ان سے سوال و جواب ہوں گے، پوچھا جائے گا ان سے، ہاں جی تم بتاؤ تم لوگ ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے، کیا ہوا تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے۔ لیکن کیا ہے، آج کے دن مدد کیا کریں گے، سب سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوئے ہوں گے اور سب تابع دار ہوں گے، کسی میں کسی قسم کی کوئی سکت نہیں ہوگی۔ یہ تھا آیت نمبر 26 تک کا خلاصہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں سب ساتھی، اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔